غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی مالک ہے، یعنی اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لفظ دو اللہ نے بولے ہیں، آسمان اور زمین، سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گن گن کے بولتا، زمین کے اندر مدفون چیزیں جو ہیں ان کے نام لیتا تو سینکڑوں چیزیں آ جاتی، ایک سپارہ نہیں کئی سپارے ان کے بن جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس میں جانور بھی، درندے بھی، چرندے بھی، زمین کے اندر مدفون خزانے بھی، اور آسمان کے اندر پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، ہر ایک کو جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ ساری چیزیں زمین آسمان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ وما امر الساعہ، اور قیامت نہیں آئے گی الا کلمح البصر، مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح۔ جیسے آنکھ جھپکتے وقت ایک لمحہ لگتا ہے، ایک سیکنڈ، اس طرح قیامت آ جائے گی۔ آپ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ نہیں۔ او ہو اقرب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آنکھ جھپکنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، قیامت آنے میں تاخیر اتنی بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا سور پھونکنے پر، وہ آنکھ نہیں جھپکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ جھپکنے کے وقت اللہ آرڈر دے دے اور میری آنکھیں بند ہوں تو میں اس وقت مجھے حکم ہو پھونک مارنا، میں لیٹ ہو جاؤں، وہ آنکھ ہی نہیں جھپکتا ڈرتے ہوئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھتا ہے۔ لمحہ بھر کے قیامت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قیامت لانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، جب قیامت آئے گی تو لوگ دوبارہ جب اٹھیں گے قبروں سے، ایسے معلوم ہوگا لوگ نشے میں ہیں، لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب کی ہولناکی سے ایسے ان کو محسوس ہوگا جیسے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے جیسے نشے میں۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ بے لباس اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے لباس ہونے سے تو ایک دوسرے کے ستر جو ان کو ڈھانپنا فرض ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے ستر کو دیکھیں گے۔ فرمایا عائشہ اتنے معاملہ کہیں اس سے بڑھ کر ہوگا، لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی۔ ہاں جی، لوگ اس طرف شہوانی خواہشات کے پیچھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے کہ میں اگر الہ ہوں، معبود ہوں، تمہارا داتا ہوں، تو میرے کام دیکھو، کتنی میری طاقت ہے، میرے کتنے کام ہیں۔ میرے کاموں جیسا کسی کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، دعویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے گا، دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اپنی ماں کا پستان چوسے کو تو دودھ آئے گا، وہ تمہاری خوراک ہوگی۔ پھر حالات واقعات کے مطابق آہستہ آہستہ تمہیں علم آتا گیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، ان کی بھی ایک حکمت ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے، کانوں سے سن کر، اذان سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر، امر بالمعروف جمعہ کا خطبہ سن کر، واعظ نصیحت کے پروگرام سن کر، اور اسی طرح ابصار، آنکھوں سے مسجد کا راستہ دیکھ کر، قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرو، خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دیکھنا جانا، والافئدہ، دلوں کے ساتھ سوچنا۔ دماغ آرڈر دیتا ہے
اور دل سوچتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے وجود کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا وجود صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ تو دل جو ہے نا مرکزی عضو ہے، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سارا جسمانی نظام معطل ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اٹیک ہو گیا جی، اس کو موت کا فرشتہ آ گیا، اٹیک ہی ہونا ہے۔ وہ تو ایک سبب ہے موت کا، اللہ کا حکم اور فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو اٹیک سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ والافئدہ، اور دل بھی اسی لیے بنائے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا اللہ تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جن کے پاس مثلا آنکھیں ہی نہیں ہیں یا کان نہیں ہیں، ان سے پوچھو ان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، ایک مشہور مقولہ بولتے ہیں اندھے جب بھی مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اکھاں والے ہو اکھاں نال جانے، سانوں پوچھ کے دیکھو کنی مشکل نے اکھاں تو، اور واقعی ایسے بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب عالم یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل دی کہ میں الہ ہوں، معبود ہوں، تو میرے یہ کام ہیں، یہ کام کوئی کر کے دکھائے، بلکہ ان کا دعویٰ ہی کرے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا، ڈرتا، کیوں؟ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ پوچھیں گے دکھا کچھ کر کے، تو کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کسی کا۔ علم یرو الی الطیر، کیا لوگوں نے پرندوں کی جانب نہیں دیکھا؟ مسخرات، جن کو قید کیا گیا ہے، باندھے ہوئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کونجیں، چیلیں اور کئی پرندے ڈاروں کی ڈاریں لائن بنا کر اوپر جا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور اوپر جا کے وہ اپنے پر بھی نہیں مارتے، بس جیسے جہاز جاتے ہیں نا سیدھا، ان کی ایک جہت اور رفتار ہوتی ہے، اس سے جاتے ہیں، پر نہیں مارتے۔ پر نیچے سے جب اٹھتے ہیں اس وقت مارتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، اوپر جا کے ایک خاص جہاں فضا آتی ہے وہاں جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں، بس جیسے جہاز جا رہے ہیں، بیٹا جا کے بیٹھو۔ یہ اللہ نے دلیل دی کہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے، کوئی کر کے دکھائے ایسا کام۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی روک سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے؟ جب تک جہاز چلتے ہیں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، جب اللہ کا آرڈر آ جائے حادثہ پیش آ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں لوگ۔ ان فی ذلک لآیات، اس سارے عمل کے اندر نشانیاں ہیں اللہ کی، لقوم یؤمنون، ہر ایک کے لیے نہیں، جو ایمان لاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور کافر وہ بکواس کیا کرتے ہیں، بڑے لطف اندوز ہوئے ہیں، بڑا مزہ آیا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دنیا کھانے پینا اور ڈکار مارنا اسی کا نام ہے بس۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے ڈھور ڈنگر ہیں، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے۔ مسلمان جب کھاتا ہے اس کے کھانے میں سب سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے اللہ کے نام سے، پھر بھوک رکھ کے کھاتا ہے، جانور کی طرح نہیں کھاتا کہ سانس بھینس کی طرح ناک سے لینا پڑے۔ پھر نمبر 3 دعا پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا تواضع تھا کہ آپ جب کھانا کھاتے تو کھانے کا کوئی لقمہ نیچے گر جاتا، آپ اس کو اٹھا کے جھاڑ کے کھا لیتے۔ آپ فرماتے پتہ نہیں برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، اور جس برتن سے کھاتے اس کو ہاتھ کی انگلی سے صاف کرتے، پھر انگلی کو چاٹ لیتے، فرمایا اس کے اندر بھی برکت ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا بندہ خود چاٹ لے یا اگلے کو چٹوا دے، یا آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو چٹوا دو اگر نہیں تم کھا سکتے تو۔ بلکہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے ہاتھ سے کھانے کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے انگلی کے اندر کہ چاٹنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، یہ جائے کہ مزدوروں کی طرح برتنوں سے وہ چمچیوں سے کھایا جائے۔ واللہ، یہ بھی اللہ کی دلیل، قدرت کی دلیلیں، کتنی اللہ دلیلیں دیتا ہے اپنے رب اور الہ اور معبود ہونے کی۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور وہ اللہ
اس نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو باعث سکون. گھر باعث سکون ہے، چاہے جھونپڑی ہو، بندہ جب اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو سکون پاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کار کوڑیا کار. گھوڑا سارا دن روڈ کے اوپر بھاگتا ہے، جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے مالک کہتا ہے بس ڈیوٹی ختم ہوگی، گھر چلیے. تو گھوڑے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم گھر جا رہے ہیں. وہ تھکا ہارا ہونے کے باوجود رفتار تیز کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے ابھی گھر جا رہے ہیں. تو گھر باعث سکون ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر جھانکتا ہے، نیزہ مار کے اس کی روڑی مار کے کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو. جی، سلائی مار کے، نیزہ مار کے، کوئی روڑے وٹا مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو. کیوں دیکھتا ہے؟ گھر باعث سکون ہے. اس نے پھر ہمیں اذیت دے دی ہے. اگر کسی کے گھر جانا بھی ہے تو آج کل تو بیلیں لگی ہوئی ہے، دروازے کو کھٹکھٹاؤ، ایک دفعہ نہیں آیا کوئی، دوسری دفعہ نہیں آیا کوئی، تیسری دفعہ نہیں آیا کوئی، چلو. ایک امام رحمہ اللہ کہتے ہیں جی میں اتنی دیر سے اس سنت کا منتظر ہوں کہ کہیں میں یہ سنت مجھے ملے کہ آگے سے انکار آئے کہ واپس لوٹ جاؤ تو میں واپس لوٹ جاؤں، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. اپنا کی صاحب ہے، سلام نہیں بلاونا، کی حال ہے، بیٹھے جے کری ایسے کا پھیرا ماری جائیے. یہ کون ہے؟ یہ اپنے پچھوں ہندوستان دے لگے آنے نے پرانے، اسی کٹھے رہندے ساں پیچھے. لگدا کی یہ کوئی نہیں، آپ کٹھے ہی رہندے رہے. یہ کزن ہے فلان. ان بیماریوں نے غیر اخلاقی حرکات پیدا کی اور رزلٹ یہ نکلا بعد میں واردات ہوگی. لو کر لو گل، وہ اپنا ہی سی. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے چپایوں کی چمڑوں سے گھر بنائے. چمڑوں سے گھر بنائے یعنی چمڑوں کو تم استعمال میں لاتے ہو، چھوٹے چھوٹے خیمے بنا لیتے ہو اور ان کو ایسے استعمال کر لیتے ہو جیسے تمہارا گھر ہے. سفری بنا لیتے ہو یا پھر لباس کے طور پر استعمال کر لیتے ہو، وہ بھی گھر کے کیا مقام ہے. تستخفونہا، تم ان کو ہلکا جانتے ہو، ایزی لیتے ہو، اٹھانے میں آسانی رہتی ہے، بوجھل نہیں ہوتے. یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دن، جس دن تم نے کوچ کرنا ہو. یہ بیچارے تبلیغی جماعت والوں کے پاس ہر چیز مل جاتی ہے، بس ایک قرآن و سنت کی تبلیغ نہیں ملتی. سفر کے سارے اسباب انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، لوٹا، گرم بسترا، ٹھنڈا بسترا، مسواک، خشبو اور باقی. ان کے کاغذوں میں چونکہ نسوار حلال ہے، نسوار بھی مل جاتی ہے، بیڑا بھی مل جاتا ہے اور مصنوعی نصاب بھی مل جاتا ہے. قرآن حدیث کا نصاب نہیں ملتا، اپنی لکھی ہوئی کتابیں مل جاتی ہیں. باقی آپ کو ریونٹ سے ہر چیز مل جائے گی. سفری لینی ہے، گرمی لینی ہے، سردی لینی ہے اور بارش والی لینی ہے، وہ سارا کچھ مل جائے گا. وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور جس دن تم گھر میں رہائش پذیر ہو اس دن بھی تمہیں کام دے جائیں گے. گھر میں لگا لو، سفر میں لگا لو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون، بھیڑ بکریوں کی، بھیڑوں کی اون بڑے کام دیتی ہے. وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے پشم. پشم کا معنی کیا ہے؟ یہ جو بکری کے بال ہیں، اونٹ کے بال ہیں، یہ اشعارها، اور ان کے بال. اشعار کا معنی بال. اثاثاً، ساز و سامان کے طور پر کام آتے تھے. ومتاعاً، اور فائدہ اٹھاتے تھے لوگ. الہین، ایک متعین وقت تک. لیکن اب حالات کی جدت بھی، ویسے یہ قرآن مجید نے جو کچھ بیان کر دیا ہے ان کا استفادہ قیامت تک جاری رہے گا، چاہے پلاننگ آؤٹ ہو یا نہ ہو. کام میں جوتے بنتے ہیں، جیکٹیں بنتی ہیں، کام تو ہو رہا ہے سارا. بلکہ یہ گرم اور بسترے اور سفری خانے اور کیا کپڑے اور یہ سارا کچھ بن رہا ہے. کیسے بن رہا ہے کر دیا گیا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت آسمانوں اور زمین کا غیب.
وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہوگا مگر آنکھ کے جھپکنے کے برابر، او ہو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہوگا، یعنی مدت اور وقت کے اعتبار سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، بالکل، پھر علم دے دیا اللہ نے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو ان نعمتوں کو۔ یہ اہم اعضاء اللہ نے بیان کیے، باقی ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ بال، یہ جو انسانی جسم کے اندر بال ہیں، ان سے کیا نکلتا ہے؟ پسینہ، اور انہی کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے۔ آپ کو سخت گرمی میں روزہ زیادہ لگ گیا ہو نا تو نہا لیں، نہانے سے تقویت کیسے ملتی ہے؟ ان مسام کے ذریعے سے پانی اندر جاتا ہے اور انسان کو طاقت مل جاتی ہے۔ علم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو قید کیے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر باعث سکون بنائے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور چپایوں کی کھالوں سے تمہارے گھر بنائے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، جس دن تم کوچ کرتے ہو ان کو ہلکا سمجھ کر اٹھا لیتے ہو، اور جس دن ٹھہرو وہاں خیمے گاڑ لیتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَشَعَارِهَا، اور ان کی اونیں، ان کے پشم اور ان کے بال اثاثہ فائدہ ہیں، سبب ہیں، یا اثاثہ کرو، اثاثہ میں نا مال و زر، یعنی فائدے والی چیز۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ دیتے ہیں ایک متعین مدت تک، اگلے سال کے آنے سے پہلے جو خراب ہو جاتے ہیں پھر اتنی کھالیں اور آ جاتی ہیں، پھر بنا لو۔ واللہ تعالی عالم، وما توفیق الا باللہ۔